نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام فرشتے بھی اور تمام اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہی قائم ہے انصاف کے ساتھ، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں توحید خداوندی کا مضمون ایک خاص انداز میں بیان ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید کی شہادت خود بھی دی ہے اور اپنے مقربین سے بھی دلوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر 3 شہادتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور دوسری فرشتوں کی شہادت، اور تیسری اہل علم کی شہادت۔ انسانوں میں اللہ کے مقرب اہل علم ہیں۔ اہل علم یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم رکھنے والے۔ پہلی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ خود شاہد ہے اس بات پر کہ وہ خود خالق کائنات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، معبود واحد صرف وہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھیک علم ہے کہ اس کائنات کی تخلیق و تدبیر میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسے تھکاتی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں کی گواہی، اور فرشتوں کی گواہی اس لیے بھی معتبر ہے کہ وہ مدبرات امر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی تدبیر اور انتظام انہی کے سپرد ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا تو سب سے پہلے فرشتوں کو اس کا علم ہوتا۔ تیسری گواہی اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی دلوائی ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان رکھنے والے جانتے ہیں کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا ہو، صرف وہی ہے معبود، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اہل علم کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کا ذکر کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اس آیت کی تلاوت فرمائی اور الحکیم تک اسے پڑھا۔ الحکیم تک پڑھ کر فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ کس گواہی میں؟ کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی معبود واحد ہے، تو
قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو انصاف پر قائم ہے اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل پر قائم ہے، وہ عادل ہے، وہ عدل کو پسند کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اور اس کی شریعت کی، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کے ہر پہلو میں عدل ہی نظر آتا ہے۔ اس کے کسی حکم میں ظلم نہیں ہے، عدل ہے۔ ہم دیکھیں نمازیں جو ہیں دن رات کے اوقات میں صرف 5 نمازیں 24 گھنٹوں کے دوران، زکوٰۃ بچت کا صرف 2.5% حصہ، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی اگر صاحب استطاعت ہو۔ اسی طرح تمام کائنات کا نظام جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلایا ہوا کائنات کا نظام جو ہے، وہ بھی عدل پر چل رہا ہے۔ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اس نے ہر ایک کو عدل پر قائم رکھا ہوا ہے۔ انصاف کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، عزیز یعنی زبردست ہو، اس کے فیصلے سے کسی کو سرتابی کی مجال نہ ہو، حکیم ہو یعنی حکمت و دانائی سے پوری طرح جانچ کر فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو قائما بالقسط ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور آیت شہادہ، یعنی یہ آیت نمبر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور اس آیت کی 7 آیات کے بعد آنے والی آیت نمبر 26 اور 27 والی آیات پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں گے اور 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور جن میں سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دین صرف اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب عطا ہوئی انہوں نے اس پر اختلاف نہیں کیا مگر کتاب کا علم حاصل ہو چکنے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے لغوی معنی ہے حوالگی، سپردگی، فرما برداری اور جھکا دینے کے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسل آئے، سب کے سب ایک ہی دین، ایک ہی تعلیم اور ایک ہی جیسے عقائد لے کر آئے، اور سب دین اسلام لے کر آئے۔ اسلام ہر زمانے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کی وحی کی تابعداری کا نام ہے، اور اسلام اگر ال کے ساتھ آئے، جیسے یہاں ہے ان اللہ الاسلام، اسلام اگر ال کے ساتھ آئے تو اس سے مراد وہ خصوصی اسلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، جو تمام ادیان کی کامل ترین شکل کی صورت میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے لائے ہوئے تمام ادیان کی وہ کامل ترین شکل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں اس کی گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے سوا کسی اور چیز پر عمل کرے یا کوئی اور چیز تلاش کرے،
اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کرے گا، اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہر ایک سرخ و سیاہ کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور اس عہد کو پورا کرنے میں سب سے میں افضل ہوں، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ اختلاف کیا اہل کتاب نے اس کے بعد کہ آ چکا علم ان کے پاس آپس کی ضد کی وجہ سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین اسلام بھیجا گیا، توحید، رسالت اور آخرت کے مضبوط عقائد کے ساتھ، تو اختلاف کہاں سے آیا؟ اس کی وجہ لوگوں کا باہمی اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ اختلاف کرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اختلاف لا علمی کی بنا پر ہو سکتا ہے، اس کا علاج ہے کہ علم آ جانے کے بعد ایسا اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ جو ہے، اختلاف ناسمجھی کی بنا پر ہو سکتا ہے، جیسے ہر ایک کا بات سمجھنے کا انداز اپنی فہم، اپنی استعداد اور اپنے پس منظر کے مطابق ہوتا ہے۔ نیت نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تیسری وجہ اختلاف کی جو وہ ہوتی ہے، وہ وجہ لا علمی کی بنا پر نہیں، وہ وجہ لا علمی نہیں ہے اور نہ ہی ناسمجھی ہے، بلکہ وہ وجہ من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، وہ وجہ علم آ جانے کے بعد، یعنی حق کو جان لینے کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد محض آپس کی ضد اور اپنی انا پر ڈٹے رہنے کی بنا پر ایسا اختلاف ہوتا ہے۔ اہل کتاب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار محض اسی بغیم بینہم، یعنی آپس کی ضد کی بنا پر کیا، کسی ناسمجھی یا لا علمی کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ صرف ذاتی انا کی بنا پر کیا کہ اللہ کا آخری رسول بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آیا۔ جیسے آج مسلمانوں کے اندر بھی دین ایک، قرآن ایک، اللہ ایک ہونے کے باوجود آپس کی بغیم بینہم کی وجہ سے اختلافات نے فرقوں کو جنم دیا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، وہ میری کیوں نہ مانے، جس طریقے پر میں ہوں اس پر سب آ جائیں۔ پچھلی قوموں میں بھی ایسے ہی مذہبی اختلافات اسی بغیم بینہم کی وجہ سے ہوئے۔ یہ جو یہودیت اور نصرانیت ہے، یہ دونوں بنی اسرائیل ہی میں تو پیدا ہوئیں، دونوں کا دین ایک ہی تھا، یہ تو فرقہ وارانہ نام ہے۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تورات اور پچھلے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہوئے، مگر آپس کے اختلافات کی وجہ محض ذاتی انا، حب جاہ، حب نفس اور اپنی سرداریاں اور چودراہٹیں قائم رکھنا اور اپنا جھنڈا اونچا رکھنے کی فکر تھی۔ اختلاف کی وجہ محض اپنا جھنڈا اونچا رکھنے کی فکر تھی اور اس سے اختلافات پیدا ہوئے۔ آیت نمبر 20، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
واللہ بصیر بالعباد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں اور دلیل بازی اور مناظرے کی روش اختیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور امیین سے بھی کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ پس اگر وہ بھی اسی طرح اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے تلقین فرما رہے ہیں کہ جب تمام دلائل سے اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی، اسلام کا دین برحق ہونا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہونا ہر ایک پر واضح ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر منکرین اسلام آپ سے کٹ حجتی اور خام خواہ کی بحث کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حجت بازی اور ساری گفتگو کے جواب میں یہ فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر جو ذمہ داری ہے صرف دین حق کا پیغام پہنچا دینے کی ہے۔ تو ان کی حجت بازی کے جواب میں، ساری گفتگو کے جواب میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضامندی میں دے دیا ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضامندی میں دے دیا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں مسلمان بنائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف دین حق کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مستقلاً دیکھ رہا ہے، وہ منہ موڑ کر جانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دین حق کا پیغام سن کر اس کے آگے سر جھکانے اور ماننے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ منکرین کے مقابلے میں اتنا کہہ دینا کب کافی ہوتا ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو مان چکے۔ ہر منکر کے مقابلے میں یہ نہیں فرمایا گیا، ہر منکر کے مقابلے میں یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ آیت خاص ان منکرین کے لیے ہے جن کا انکار کسی شبے یا لا علمی سے نہیں تھا، بلکہ تمام دلائل واضح ہو جانے کے باوجود اور جان لینے کے باوجود محض عناد اور عداوت کی وجہ سے ان کا انکار تھا۔ جب ان کو کوئی شبہ ہی نہیں، جب وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے دین حق کا پیغام پہنچ چکا ہے، تو ان کے سامنے مقرر دلائل بیان کرنا بیکار ہے۔ آیت نمبر 21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں جو انسانوں میں سے عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ آیت نمبر 22، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
ان آیات میں خطاب ان یہود کی طرف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، اور ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے مرتکب ان کے اسلاف ہوئے تھے۔ انبیاء کے قتل ناحق کا کام دور نبوی کے یہود نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے اسلاف نے کیا تھا، اور یہ واقعات اتنے مشہور و معروف تھے کہ کسی کو انکار کی مجال نہ تھی۔ چونکہ دور نبوی کے یہود اپنے اسلاف کے ایسے کارناموں پر راضی اور خوش تھے، لہٰذا قرآن پاک نے انہیں بجا طور پر مخاطب کیا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 یعنی 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کیا، اور یہ کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کی ملی بھگت کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت کے ذریعے سولی پر چڑھانے کی مذموم کوشش کی تھی۔ مسند ابو حاتم میں ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے کو جو انہیں بھلائی کا بتانے والا اور برائی سے بچانے والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو دن کے اول حصے میں ایک ہی ساعت میں قتل کیا۔ پھر 170 بنی اسرائیل کے وہ اہل ایمان جو انہیں روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہیں بھلائی کا حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے، ان سب کو بھی اسی دن کے آخری حصے میں قتل کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں انہی کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء کا قتل کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری کا لفظ بطور طنز استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسے لوگ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں انہوں نے کوئی بھی اگر اچھا کام بھی کیا ہوگا تو وہ ان کا بیکار اور ضائع جائے گا، اور دونوں جہانوں کی کامیابی سے وہ محروم رہیں گے۔ دنیا اور آخرت کی ذلتیں ان پر پڑیں گی، اور آخرت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی انبیاء اور صالحین کے قتل کی دو سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائیں، ایک حبطت اعمالہم کہ ان کے عمل ضائع ہوئے، وما لہم من ناصرین، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 23، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا تورات اور انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں نبی آخر الزماں کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیر کے بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ان کی اعلیٰ درجے کی سرکشی، تکبر، عناد اور مخالفت ظاہر ہو رہی ہے، اور اس مخالفت حق اور بے جا سرکشی پر انہیں کس چیز نے دلیر بنا دیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی وجہ بتائی۔ آیت نمبر 24، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ گھڑتے ہیں۔ ان کے من گھڑت عقائد نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے مخالفت حق اور سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اسلاف نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑا
اور اسے ساری قوم میں پھیلا دیا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی دوزخ کی آگ مگر صرف گنتی کے چند دن۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ خود ساختہ بنا رکھا تھا کہ یہود جہنم میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ یہود پر حرام کر دی گئی ہے، اگر گئے بھی تو صرف اتنے ہی دن دوزخ میں رہیں گے جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی۔ اور دوسری بات جو ان میں بطور عقیدہ رواج پا گئی تھی وہ یہ تھی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، ان کا یہ من گھڑت عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایسے بے سروپا خیال انہوں نے خود ہی گھڑ رکھے تھے، اور انہی جھوٹے عقائد نے انہیں باطل دین پر جما رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ایسی کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں اس کی کتاب سے کوئی دلیل ملتی ہے۔ ایسے ہی عقائد نصارہ نے گھڑ رکھے تھے۔ کفارہ مسیح کا عقیدہ، کفارہ مسیح کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے کفارہ کے طور پر سولی پر چڑھے، اور اپنی امت کے گناہوں اور معصیت کا سارا حساب انہوں نے بے باک کر دیا۔ آیت نمبر 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون جزا اور سزا قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بیان فرما دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر شخص کو اپنا اپنا کیا ہوا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا۔ آباء و اجداد کی نیکی یا برائی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی، نیز اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے عمل کیا ہوگا، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی۔ کمی تو کسی صورت میں نہ ہوگی، ہاں اگر اللہ چاہے تو کسی نیک عمل کا اس سے بہت بڑھ کر کئی گنا اس کا ثواب دے سکتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے حضور کرے کوئی اور بھرے کوئی والا سلسلہ بالکل نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ صرف یوم آخرت کا خاصہ ہے کہ اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ عمل کا پورا بدلہ نہ تو اس دنیا میں ملتا ہے اور نہ قبر میں کہیں ملتا ہے، صرف قیامت کے دن ملے گا۔ فرض کیا آپ کے سامنے دو مجرم ہیں، دونوں سے غلطی ہو گئی، ایک نے ایک قتل کیا، آپ نے اسے سزائے موت سنا دی، دوسرے نے 100 قتل کیے یا بم دھماکہ کیا جس میں 100 کی جانیں گئیں۔ آپ اس دوسرے کو کیا کریں گے؟ اسے زیادہ سے زیادہ سزائے موت دے دیں گے۔ تو ایک قتل کے جرم کی سزا بھی آپ نے ایک سزائے موت دی، تو جس نے 100 قتل کیے اسے بھی سزائے موت دی۔ سزائے موت تو ایک قتل کی سزا ہے، پھر دوسرے کے 99 قتل کہاں گئے؟ اگر آپ اسے 100 قتل کرنے کی پوری سزا دینا چاہیں تو وہ اس طرح ہوگا کہ اسے قتل کریں، پھر زندہ کریں، پھر قتل کریں، پھر زندہ کریں، اور اسی طرح 100 مرتبہ ہو، اور ایسا نہ انسان کے بس میں ہے اور نہ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے۔ یہ اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ سے بھاگ جائے، تو یہ دنیا جزا اور سزا اور انصاف کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ مگر یاد رہے کہ تھوڑی سی جزا اور سزا یہیں سے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ نیک اعمال کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ جو ہی وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، قبر میں بھی اسے دیتا ہے۔
مگر پورا پورا بدلہ، ووفیت کل نفس ما کسبت، پورا پورا بدلہ صرف یوم آخرت ہی کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ یوم آخرت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ جب ان مجرموں کی کھال جل جائے گی دوزخ کی آگ سے تو ہم اس کی جگہ نئی کھال پیدا کر دیں گے، وہ دوبارہ عذاب کا مزہ اسی طرح چکھیں گے جس طرح پہلی بار چکھا۔ پھر جب ان کی کھال جل جائے گی پھر اس کو دوبارہ نئی کھال اللہ تعالیٰ اس کی پیدا فرما دے گا، اور اس طرح بار بار مر کے بار بار دوبارہ عذاب جو ہے اس کو سہنا ہوگا۔ اور واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے ہر شخص کو اس کے کیے کی پوری پوری سزا دینے پر اور پوری پوری جزا دینے پر۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی اس کی بھی وہ سزا دیکھ لے گا۔ اب جس دین اور اس کی کتاب کی یہ تعلیم ہو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رسول اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما رہا ہے، یا فاطمہ اعملی اعملی اعملی، فاطمہ اپنے عمل کرو اپنے عمل کرو اپنے عمل کرو، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہو۔ یہ تو ایک سادہ سا دین ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا ہے، تو یہ من گھڑت عقائد کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی من گھڑت عقائد نے انہیں دلیر بنا دیا ہے گناہوں پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتا ہے، سورۃ قلم کی آیت نمبر 35 ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عقل سے سوچو تو یہ کسی طرح بھی مناسب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا، نیک عمل کا بہترین جزا بڑھ کر اور کئی گنا بڑھا کر دینے پر وہ قادر ہے، اور عمل بد کی سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم اور خاص طور پر اس علم نافع میں اضافہ فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔